طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پھلوں کا ذکر ہو اور پھلوں کے بادشاہ کا ذکر نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے پھلوں کے بادشاہ، ہر دل عزیز پھل آم کا، اس کے مزاج کا، اس کے افعال و اثرات کا اور اس کا طریقہ استعمال کا۔ یاد رہے کہ آم کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ گرم تر مزاج کی جتنی بھی اغذیہ اور ادویہ ہوتی ہیں وہ بہت ہی مفید اور کارگر زیادہ ہوتی ہیں بنسبت دوسری چیزوں کے، لیکن پبلک کے اندر اس کے بارے میں جو مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سمجھتی ہے کہ شاید جو گرم مزاج کی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، شاید ان کا زیادہ استعمال انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حرارت ہی زندگی ہے۔ اگر حرارت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ حرارت کا نام زندگی ہے اور موت اور سردی کا نام۔ تو ایک مناسب حد تک انسان کے اندر حرارت کا رہنا یہ صحت کے لیے، زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں بلا خوف و خطر، خاص کر جو گرم تر مزاج کی اغذیہ اور ادویہ ہیں ان کا استعمال ہمیں بلا خوف و خطر کر لینا چاہیے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ ایک اور جو پبلک کے اندر مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے آم کے بارے میں کہ آم کا استعمال کرنے سے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں اور پت کے دانے نکل آتے ہیں۔ یہ بھی بہت ایک بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آم کے اندر جو ہے وہ سلفر کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ سلفر یعنی گندک جو ہے یہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ہے، اور اکثر اطباء کرام پھوڑے پھنسیوں کے لیے، جلد کی صفائی کے لیے، خون کی صفائی کے لیے سلفر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جلد کی صفائی کے لیے چہرے پر اگر داغ دھبے ہوں، پھوڑے پھنسیاں ہوں، دانے ہوں تو ان کے لیے بھی آم کا استعمال بہت ہی مفید اور کارگر ہے۔ لیکن جو خشک مزاج کے لوگ ہیں، عضلاتی تحریک کے لوگ ہیں، سوداویت کے مریض ہیں، تیزابیت اور ایسیڈیٹی کے جو مزاج کے حامل افراد ہیں، ان کو آم کھا لینے کے بعد نیم گرم دودھ کا استعمال لازمی کر لینا چاہیے۔ اس سے اس کے افعال و اثرات اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو اکثر قبض کا شکار رہتے ہیں ان کو آم کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ تو چند دن ایسا کرنے سے ان کی قبض جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو دبلے پتلے افراد جن کو ذرا موٹا ہونے کا شوق ہے کو آم کھا لینے کے بعد نیم گرم دودھ کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے۔ یعنی جو خشک مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے آم کھا لینے کے بعد کچی لسی کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو گرم مزاج کے لوگ ہیں ان کو آم کھا لینے کے بعد کچی لسی کا استعمال کر لینا چاہیے، ان کے لیے کچی لسی ہی کارگر ثابت ہوگی۔ تیسرا مزاج جو تر مزاج کے لوگ ہیں، الکلی والے لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی نایاب ہیں، یوں کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یہ تر مزاج والے لوگ، الکلی والے لوگ، رطوبتی مزاج کے لوگ ہمارے اس خطہ بر صغیر کے اندر بہت ہی نایاب اور کم لوگ ہیں۔ تو تر مزاج کے لوگ جب آم کا استعمال کریں تو بجائے کچی لسی کے وہ چائے کا استعمال کر لیں گے تو آم کے جو طبی بینیفٹس ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے حاصل کلام یہ ہوا کہ جو خشک مزاج کے افراد ہیں ان کو آم کھا لینے کے بعد نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، یا وہ آم کا ملک شیک بنا کر وہ استعمال کر لیں تو اس کے افعال و اثرات بہت زیادہ ان کو مل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گرم مزاج کے افراد ہیں ان کو آم کا استعمال کر لینے کے بعد کچی لسی کا استعمال کر لینے سے آم کے جو طبی بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ مل سکتے ہیں۔ تر مزاج والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو آم کا استعمال کر لینے کے بعد چائے کا استعمال کر لینا چاہیے، اس سے ان کو آم کے طبی جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ مل سکتے ہیں۔